السلام علیکم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے، وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس عظیم ہستی پر جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور ان کی آل پر جن کی وجہ سے یہ سارا سسٹم چلایا گیا۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ماہانہ اعمال۔ اس سے پہلے میں نے آپ سے روز و شب کے اعمال، ہفتہ وار اعمال بھی پہلے بیان کر چکا ہوں، اور اب میرا جو موضوع ہے وہ ہے ماہانہ اعمال۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، آپ سے درخواست ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس لازمی دیں تاکہ میں اس میں مزید بہتری لا سکوں۔ آج پھر ہم اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ ختم قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ ایک مہینے میں کم از کم ایک دفعہ قرآن پاک لازمی ختم ہو، اور اس سے جتنی زیادہ ہو سکے نیکیاں سمیٹیں۔ دوسرا ہمارا ہے روزہ۔ ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے نفلی روزے رکھیں۔ جو شخص ان 3 دنوں کے روزے رکھتا ہے اور پھر رمضان شریف کے روزے رکھے تو یوں سمجھے کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے، کیونکہ ہر نیکی 10 گنا ہوتی ہے۔ اس طرح مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے سے اللہ کے ہاں مہینے بھر کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایام بیض کے روزوں کی بجائے کبھی مہینے کے پہلے 10 دنوں، کبھی درمیانے 10 دنوں اور کبھی آخری 10 دنوں میں 3 روزے رکھ لیں۔ جب جمعہ کا روزہ رکھا جائے تو اس کے ساتھ ایک اور روزہ ضرور ملانا چاہیے، کیونکہ تنہا جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اذکار اور دعائیں۔ مہینے بھر میں اپنے مواقع پر مثلا چاند دیکھنے کے وقت دعائیں کرنا اور اذکار کرنا چاہیے۔ اس کا ذکر پہلے دن ایک رسالے میں کیا جا چکا ہے۔ حقوق العباد۔ بیوی، اولاد، والدین اور نوکر وغیرہ کے جس کسی کے بھی خرچ، خوراک وغیرہ کی ذمہ داری ہو، اس کو ہر مہینے باقاعدگی سے رواج کے مطابق ادائیگی کریں۔ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کا حق ادا نہ ہو سکا تو سخت مواخذہ ہوگا۔ اللہ کے حقوق کی نسبت بندوں کے حقوق کی گرفت زیادہ ہے۔ یہ حقوق اللہ کس طرح صرف توبہ استغفار سے معاف نہیں ہو سکیں گے تا وقت کہ متعلقہ شخص سے اسے معافی نہ ملے۔ قیامت کے روز یہی حقوق سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے اور انہی کی وجہ سے زیادہ مواخذہ ہوگا۔ اس کے بعد ماں باپ کی خدمت۔ جس شخص کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک زندہ ہو، اس کی خدمت میں رات دن لگا رہے، ان کی نافرمانی نہ کرے، کیونکہ نیک اعمال کرنے کے باوجود ماں باپ کی نافرمانی دوزخ میں پہنچانے کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا ذکر اپنے شکر کے ساتھ کیا ہے۔ اگر ماں باپ زندہ نہ ہوں تو ان کے لیے دعا و استغفار کرتے رہنا چاہیے، بشرط یہ کہ وہ مشرک نہ ہوں اور ایمان کی حالت میں فوت ہوئے ہوں۔ والدین کے حقوق کا ذکر میں تفصیل سے کسی آئندہ پروگرام میں پیش کروں گا اور اس میں والدین کے بارے میں مکمل ایک پروگرام ہوگا۔ اس کے بعد ہے طالب علم۔ ہر طالب علم اور عالم کو چاہیے اس کا علم ہر مہینے میں گزشتہ کے مقابلے میں زیادہ ہو، اور اس کے ہر وقت یہی خواہش اور دعا ہونی چاہیے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو عبادت پر فضیلت بخشی ہے۔ ایک عالم شیطان پر 1000 عابد کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ہمیں دوسروں کی عبادت سے کچھ نفع حاصل نہیں ہوگا، ہمارے علم سے ہمیں ہی فائدہ پہنچنا ہے، اور دوسرے بھی مستفید ہوتے ہیں، لیکن اکثر جاہل اور بیوقوف لوگ اہل عبادت کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں اور اہل علم کی قدر نہیں کرتے۔ یہ ان کی ثقافت کی دلیل ہے۔ حالانکہ اگر اچھے عقیدہ اور اچھے عمل والا ہے عالم اللہ کے ولی نہیں تو پھر اس کے بندوں میں سے کوئی بھی اس کا ولی نہ ہو سکے۔ عالم باللہ ہر صورت میں عابد اللہ سے افضل ہے۔ ولی اللہ کا بڑا وصف یہی ہے
کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کے ولی صرف متقی اور اس سے ڈرنے والے لوگ ہی ہوتے ہیں، غیر متقی ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہوتا، خواہ اس سے کتنی ہی کرامات کا ظہور کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اس میں اس حدیث میں 3 نجات دینے والی چیزوں کا ذکر ہے، اور وہ ہے نماز، زکوٰۃ اور امانت کی ادائیگی، اور ایسے ہی 3 ہلاک کر دینے والی چیزوں کا بیان ہے، اور وہ ہے شرمگاہ، شکم اور زبان ہیں، ان کی حفاظت کرنے سے ہی نجات مل سکتی ہے۔ ہم نے ان امور کا بیان رسالہ لسان العرفان میں لکھا ہے، جو شخص ان کا خیال رکھتا ہے وہ انشاءاللہ آخرت میں نجات حاصل کرے گا اور جنتی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی میرا آج کا ٹاپک ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔